ہوتا ہے۔ بے فکری، آزادی اور اپنے پیاروں کی محفوظ گود میں کہاں کوئی بات خوفزدہ کرتی ہے، مگر اس واقعے نے میرے اندر تجسس کا مادہ بھر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی جان، پھر میں اور سب سے چھوٹی رابعہ۔ امی گھریلو سی خاتون تھیں، انہیں ہم سب کی خدمتیں کرنے میں ہی دلچسپی تھی۔ ابا اعلیٰ سرکاری ملازم تھے، ہماری دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں اور تنہائی پسند بھی تھیں۔ ناشتہ وہ کرتی نہیں تھیں، بس ملازمہ سے 1 کپ چائے منگوا کر کمرے میں ہی پیتی تھیں۔ دوپہر میں اکثر امی ٹرالی سجا کر ان کے کمرے میں لے جاتی، جو ویسے کی ویسے ہی واپس آتی۔ وہ بس بکرے کے شوربے کے ساتھ آدھی چپاتی کھاتی تھیں۔ رات میں 1 گلاس گرم دودھ، بہت کم اپنے کمرے سے باہر آتی تھیں۔ ابا ان کو صبح شام سلام کرنے ان کے کمرے میں ہی جاتے تھے۔ ہم بچے بھی دادی کے کمرے میں جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ ہمیں مزے کی کھانے کی چیزیں دیتی اور ہم ان کو پیار کر کے باہر بھاگ جاتے۔ وقت گزرتا رہا، بھائی جان پڑھنے باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 10ویں میں اور رابعہ 6ٹھی میں تھی جب وہ عجیب و غریب بلکہ پراسرار واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ امی ابا کسی قریبی عزیز کے انتقال پر پرسہ دینے گئے ہوئے تھے۔ رابعہ اسکول سے آ کر کھانا کھا کر سو گئی تھی اور میں اپنی الماری کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر کمرے سے باہر نکلی اور آواز کی سمت کا تعین کر کے سیدھا دادی کے کمرے کی جانب دوڑی۔ ان کا کمرہ صحن کے آخری سرے پر تھا۔ انہوں نے یہ کمرہ ہم بچوں کے شور سے بچنے کے لیے خود ہی منتخب کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دادی کے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ دادی اب اپنے بستر پر دراز تھیں اور ایک انتہائی حسین لڑکا جو میرا ہی ہم عمر لگ رہا تھا ان کے پاؤں پر پٹی کر رہا تھا۔ میرے یوں داخل ہونے پر بھی اس لڑکے نے مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں لپک کر دادی کے پاس گئی اور ان سے دریافت کرنے لگی کہ دادی ماں، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا اور گرنے کی آواز کس چیز کی تھی؟ تو انہوں نے پیار سے میرے ہاتھ